الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں سے پاکستانی ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی جو متنازعہ شق ہے اس کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑی اہم فہم سی زبان کو استعمال کیا ہے تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھر میں پاکستانی ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے خلاف ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مختلف اہل علم نے اس پر قلم اٹھایا۔ میں نے 2018 میں انگریزی زبان میں پروفیسر ڈاکٹر شمس البصر صاحب کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے حصول کے لیے جنس کی تبدیلی اور اسلام میں اس کا جواز پر ایک مقالہ لکھا، یعنی دا چینج آف سیکس اینڈ اٹس ویلیڈیٹی ان اسلام، اور اس میں خواجہ سراؤں پر بھی تفصیل سے بحث کی۔ کیونکہ یونیورسٹی کے مقالہ جات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اور انگریزی کی وجہ سے بھی لوگ اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، لہٰذا اس موضوع پر مختصراً بات کر کے اپنے آپ کو لہو لگا کر شہداء کے زمرہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ عام آدمی اس قانون کے اس نقطۂ نظر کو سمجھ سکے جو متنازعہ فی ہی ہے۔ انگریزی زبان میں عام طور پر زنخواہ، خواجہ سرا، خسرا اور ہجڑا کے لیے ٹرانسجنڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی حیت کیا ہے۔ اگر ہم بایولوجیکل سائنس کے حوالے سے بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی ایکس وائی کروموسومز رکھتا ہے اور ہر خاتون ایکس ایکس کروموسومز رکھتی ہے، اور میاں بیوی کے اختلاط سے اگر خاوند کا وائی اور بیوی کا ایکس کروموسوم فرٹیلائز ہو جائیں تو بچہ بیٹی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر خاوند کے ایکس اور بیوی کے ایکس کروموسوم فرٹیلائز ہوں تو اس صورت میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن بعض طبی وجوہات کی بنا پر ڈبل ایکس وائی، ایکس زیرو، ٹریپل ایکس یا ٹریپل ایکس وائی کروموسومز کے حامل انسان بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو آسانی کے لیے خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کی طرف، جسے عام طور پر ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بل مسلم لیگ نون کے آخری دور میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی کے دور میں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اس بل کی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بھرپور مخالفت کی، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کے محاورہ کے مطابق
ان کی بات کو کسی نے نہیں سنا اور عوام اس سے بے خبر رہے۔ لیکن جب یہ قانون عدالت میں چیلنج کیا گیا تو اس کے درپردہ حقائق سامنے آئے تو اہل علم میں بے چینی کی لہر پیدا ہو گئی۔ حکومتی ایوان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ بل خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اگرچہ اس میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مستحسن اقدام اٹھائے گئے ہیں جو حقیقی خواجہ سراؤں کے لیے ایک امید بہار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نمبر 3 اور اس کی ذیلی شکیں متنازع فی ہیں۔ ہم ذرا پہلے ایک نظر ان شک کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شک کیا ہے جسے ریکگنیشن آف دیا گیا۔ اس تھرڈ جو شک میں کیا ہے کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act۔ یعنی ایک ٹرانسجینڈر جو آدمی ہے وہ خود اپنی جنس جو ہے اس کا تعین کر سکتا ہے، اس کی شناخت کر سکتا ہے، اور پھر a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or himself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to NADRA۔ یعنی ایک ٹرانسجینڈر آدمی جو اپنی جنس کو خود محسوس کرے کہ جی میں یہ ہوں، تو پھر وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنی شناخت کے مطابق ہی اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے۔ And every transgender person being a citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving licenses, and passport in accordance with the provision of the NADRA, the Ordinance 2000 or any other relevant laws۔ یعنی کیا ہے کہ وہ جو اپنی جنس کو تصور کرے کہ میری اصل جنس یہ ہے، تو اس کے مطابق اسے یہ حق حاصل ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور اپنے لائسنس کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر اپنی جنس کے تعین کر سکتا ہے یا پھر اسے تبدیل کروا سکتا ہے۔ A transgender person already issued CNIC by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000۔ یعنی کہ اگر کسی آدمی نے ٹرانسجینڈر نے پہلے شناختی کارڈ جاری کروایا ہوا ہے، اب وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میری جنس یہ نہیں ہے بلکہ میری جنس تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے، تو پھر وہ نادرا سے اپنے آئی ڈی کارڈ کو نئی جنس کے مطابق جو ہے وہ جاری کروا سکتا ہے۔ اس شک کے مطابق ہر شخص کو اپنی جنس کے تعین کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد یہ تصور کرے کہ وہ خاتون ہے اور وہ خاتون یہ تصور کرے کہ وہ مرد ہے، تو بغیر میڈیکل بورڈ کے معائنے کے وہ سرجن سے مل کر اپنی جنس کو تبدیل کرا سکتے ہیں یا نادرا میں جا کر
اپنی پسند کی جنس کے مطابق شناختی کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون سے کتنے خواجہ سرا مستفید ہو سکتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق وہ خواجہ سرا جو اپنی بیرونی اور اندرونی جنس کے اختلاف کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنی جنس تبدیل کرانا چاہتے ہیں، ان کی شرح ڈاکٹر الینا ردا کے مطابق 0.005 سے 0.014% ہے اور 0.002 سے 0.003% ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کا تناسب ہے، جبکہ پاکستان کے اس قانون کے پاس ہونے کے 3 سال کے اندر ہی وزارت داخلہ کے مطابق 2018 سے 2021 تک 28,723 افراد نے جنس کی تبدیلی کی درخواست دی ہے، جن میں سے 16,530 مرد سے عورت بننا چاہتے ہیں اور 12,154 عورت سے مرد بننا چاہتے ہیں، جبکہ 9 ٹرانسجنڈر مرد اور 21 ٹرانسجنڈر عورت بننا چاہتے ہیں، اور یہ اعداد و شمار ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ اس قانون سے زیادہ تر وہ لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر کی صف میں اپنے گھنونے مقاصد کے حصول کے لیے شامل کرا چکے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں مرد اور عورت ہیں، لیکن اپنی جنسی تسکین یا کچھ رقم کے حصول کے لیے خواجہ سراؤں کے گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس قانون سے مرد سے مرد اور عورت سے عورت کے جنسی اختلاط کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنس پرستی کی لہر اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور اس کا اختتام نوجوان نسل کی تباہی اور ملک و قوم کی کمزوری پر منتج ہوگا۔ دیگر معاشرتی برائیوں کے ساتھ ساتھ وراثت کے قانون پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ مثلاً کوئی بھی خاتون صرف جائیداد کے حصول کے لیے نادرا سے مرد ہونے کا شناختی کارڈ حاصل کر کے دیگر رشتہ داروں کو جائیداد سے محروم کر دے گی، اور اس سے نہ ختم ہونے والا خون خرابہ جنم لے گا۔ اور تو اور اگر کوئی خاتون 20 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد اچانک خاوند کو اپنا مرد والا شناختی کارڈ دکھا کر کہے کہ میں تو مرد ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں تو آپ لوگوں کو اس معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہی حقیقی خواجہ سرا ہے اور وہ میڈیکل معائنے کے بعد اپنی بیرونی جنس کو اندرونی یعنی حقیقی جنس کے مطابق ادویات کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے تبدیل کرانا چاہے تو اسلام اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تفصیل کے لیے میرا ایک آرٹیکل میڈیکل ریکٹیفیکیشن آف ٹرانسجنڈرز ان اسلامک پرسپیکٹو کہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹرانسجنڈر کی طبی طور پر کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جو چائنا سے 2022 میں ہی چھپ چکا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ اگر کوئی مکمل مرد یا عورت
اپنی جنس اپنی خواہش کے مطابق بغیر کسی طبی مجبوری کے تبدیل کرانا چاہے تو پھر وہ شیطانی عمل کے زمرے میں آئے گا، اور پھر ہمیں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کو سامنے رکھنا ہوگا، جس میں شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں۔ تو گویا یہ جو عمل ہوگا، اس سے جو فلی ڈیولپ لوگ ہوں گے وہ اپنی جنسی تبدیلی اگر کرتے ہیں تو گویا وہ شیطانی عمل کے زمرے میں آئیں گے۔ اور بلکہ اس آرٹیکل کے حوالے سے بہاولپور میں ڈاکٹر مغیث الرحمان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی خاتون ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو فلی ڈیولپ خاتون ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے سرجری کے ذریعے مرد بنا دیا جائے۔ تو آئیے ہم اس حوالے سے کچھ احادیث کو بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا سا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا سا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ اب صرف ایک لمحہ کے لیے سوچئے، ایک جنس کی دوسرے جنس کی نکالی پر لعنت ہے تو جنس کی تبدیلی پر کیا سزا ہوگی؟ تو آخر میں اہل اقتدار سے درخواست ہے کہ وہ اس بل کی اس شق میں میڈیکل بورڈ کے معائنے کو لازمی قرار دے کر اس بل کے غیر اسلامی پہلو کو ختم کر کے اپنی آخرت کو سنواریں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ امید ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں نے اس کی وضاحت کی تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو، تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یاسین، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان، اور میرا موبائل نمبر 03028386 ہے، 923028386404۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا